Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are here with another exciting video from the platform of Biophenome. आज की वीडियो पीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ BSN 17 के इंट्रोडक्शन और सिलेबस के बारे में है. सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो. सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पोस्ट किस डिपार्टमेंट की तरफ से इनिशिएट की गई है. तो ये पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की जो पोस्ट है ये फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से इनिशिएट की गई है बाय पंजाब पब्लिक सर्विसेज कमीशन. ये डिपार्टमेंट जो है वो फर्दर 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है. डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट. इसमें से हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पे. नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एक्चुअली है क्या. देखिए, जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं. जब तक आपको ये सब चीज़ें पता नहीं होंगी, आप किसी पोस्ट पे अप्लाई तो कर लेंगे लेकिन फिर आपको ये समझ नहीं लगेगी कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से चीज़ें हमारी स्टार्ट हों, कहाँ पे हम प्रोसीड करें और कहाँ पे हम एंड करें. लिहाजा जब आप AD वाइल्ड लाइफ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उसके बाद जब आप प्रेपरेशन स्टार्ट करें तो आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे पहले उस डिपार्टमेंट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें. जैसे कि यहाँ पे इस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई भी हैं. पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड एज गेम डिपार्टमेंट इन 1934. The department is responsible for management, preservation, conservation of wildlife diversity, habitats and sustainable development. अब ये डिपार्टमेंट जो है ये एक्चुअली स्टार्ट किया गया था 1934 में और 1934 में इसका नाम था गेम डिपार्टमेंट. अब ये जो डिपार्टमेंट है ये बेसिकली बनाया किस लिए गया था. इसके 3 मकासद थे, यानी मैनेजमेंट, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल्स नहीं है, वाइल्ड लाइफ से मुराद प्लांट्स भी हैं. बट ज़्यादातर जो है ना वो वाइल्ड लाइफ के अंदर एनिमल्स को इसलिए डिस्कस किया जाता है क्योंकि प्लांट सिस्टमेटिक्स दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड रादर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. प्लांट्स की स्पीशीज़ के बारे में पता करना कि वो कौन से स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और आगे फर्दर उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको डिस्टिंग्विश किस तरह से किया जा सकता है, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए क्या क्या कुछ किया जा सकता है, वो एक थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है. तो इसलिए ज़्यादातर जो है ना वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट फोकस करता है एनिमल्स पे. इवन ये कि एनिमल्स की डाइवर्सिटी, हैबिटेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ये कि वो कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उनकी क्या क्या है, उनके हैबिटेट किस किस्म के होते हैं और फर्दर आगे उनकी ब्रीडिंग के लिए, उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से काम किए जाने चाहिए, वो ये सारे के सारे इस डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं. इस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री 1934 से आगे चलें तो 1973 तक चलती है और 1973 तक जो है ना वो इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंडर जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहे हैं. 1973 में इसको एक अलग से डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया गया, पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट. ये इसका एक नया नाम था और उसके बाद इसे अटैच कर दिया गया फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ डिपार्टमेंट के साथ. आजकल ये डिपार्टमेंट जो है इसका एक डायरेक्टरेट जनरल है जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल वाइल्ड लाइफ एंड पंजाब डिपार्टमेंट, जो कि एक डायरेक्टर 10 डिप्टी डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल है. और ये सिर्फ पंजाब की बात हो रही है, बाकी प्रोविंसेस की बात नहीं हो रही. आगे ये कि इसका मिशन क्या है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैनेजमेंट, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी, हैबिटेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन रखना, ये इसका मिशन है. अब आगे आ जाते हैं कि ये काम क्या क्या करता है, यानी इसके फंक्शंस क्या क्या है. सबसे पहला इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ थ्रू इन्फोर्समेंट ऑफ पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 अमेंडेड अप टू 2007 एंड रूल अमेंडेड अप टू 2010. अब ये एक एक्ट था जो कि पंजाब के अंदर वाइल्ड लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को डेवलप करने के लिए बनाया गया था.
یہ ایکٹ انشاءاللہ ہم لوگ آگے جا کے فردر لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد captive breeding of endangered and indigenous exotic wildlife species, private sector participation in wildlife resources management. تھرڈ فنکشن ہے اس کا مینجمنٹ آف پروٹیکٹیڈ ایریاز. پروٹیکٹیڈ ایریاز کے بارے میں بھی انشاءاللہ فردر لیکچرز میں ہم بات کریں گے. ریگولیٹ اسپورٹ ہنٹنگ, ریسرچ اینڈ سروس. دیز آر دا مین فنکشنز آف دس ڈپارٹمنٹ. اب آگے اگر ہم بات کریں کہ یہ ڈپارٹمنٹ کس طرح سے کام کرتا ہے تو یہ میں نے ایک سلائیڈ بنائی ہے آرگینوگرام کی. آرگینوگرام بیسیکلی فنکشنل اسٹرکچر ہوتا ہے, یعنی ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک ادارے کے اندر کس طرح سے سیٹس کی ڈسٹریبیوشن ہے, یعنی ہیرارکی اس کی کیا ہے, کون سا بندہ سینئر ہے, اس کے انڈر کون کون سے بندے کام کر رہے ہیں. ایون بندے نہیں, ہمیں یہاں پہ بات کرنی چاہیے پوسٹ کی, کہ کون سی پوسٹ سینئر ہے, اس کے انڈر کون کون سی پوسٹ کام کر رہی ہے. تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں سیکٹری فارسٹری, وائلڈ لائف اینڈ فشریز, جو کہ 3 ایسوسیٹیڈ ڈپارٹمنٹس ہے, پہلے بھی بات ہو چکی ہے فشریز, وائلڈ لائف اینڈ فارسٹری کی. تو یہ سیکریٹری فارسٹری, وائلڈ لائف اینڈ فشریز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ آگے ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف اینڈ پارکس, WNP سے مراد ہے وائلڈ لائف اینڈ پارکس. ابھی یہاں پہ صرف جو ہے نا وہ ہم لوگ وائلڈ لائف پہ آگے ہیں, آگے ہم نے فارسٹری اور فشریز کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, آگے فردر ہم بات کریں تو یہ ڈائریکٹریٹ جنرل وائلڈ لائف اینڈ پارکس جو ہے وہ فردر اس کے انڈر 2 ڈائریکٹریٹس کام کر رہے ہیں, ڈائریکٹر وائلڈ لائف اینڈ پارکس اینڈ ڈائریکٹر لاہور زو. اب ڈائریکٹر وائلڈ لائف اینڈ پارکس کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف. ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف اور ویٹنری آفیسر. یہاں پہ جو پوسٹ اناؤنس ہوئی ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف, دس از دا ایگزیکٹ پوسٹ, یہاں پہ یہ فال کر رہی ہے. اس کے بعد اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں وائلڈ لائف سپروائزر, وائلڈ لائف انسپیکٹر اور فیلڈ اسٹاف. آئی تھنک دس شوڈ بی کلیئر ناؤ. آگے ہم جاب ڈسکرپشن فار دا پوسٹ آف اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف BPS 17 کی اگر ہم بات کریں تو ان کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے, یعنی یہ کون کون سی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ کیری آن کریں گے. تو یہاں پہ مین رسپانسبلٹیز اینڈ ٹاسک جو ہیں وہ ہیں ٹو ڈائریکٹ اینڈ سپروائز دا پروٹیکشن اینڈ پرزرویشن آف وائلڈ لائف ایٹ ڈسٹرکٹ لیول. اس کے بعد ہے ٹو پریپیئر ڈیولپمنٹ اسکیمس فار آنورڈ سبمیشن ٹو ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف کنسرن and to supervise the execution of approved schemes. Third one, to conduct research into ecological, biological habitats and other field connected with wildlife management. Fourth one, to supervise the strict enforcement of wildlife laws by the wildlife staff in the district. And fifth one is to maintain the account and to enforce financial discipline. Sixth one is to suggest ways and means for better management of wildlife. The seventh one is to prepare budget estimates of the regular development works. Eighth one is to maintain professional liaison with divisional and district authorities, fauna committees and other departments in connection with wildlife conservation. Ninth point is to keep liaison with VIPs and foreign rulers visiting their respected areas. جیسا کہ یہاں پہ صحرائی علاقوں میں دبئی کے شیخ, سعودیہ کے شیخ شکار کرنے آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ قسم کے کام اسائن جو کیے جاتے ہیں وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف کر رہے ہوتے ہیں. ٹو سپروائز ایکسیٹو کنزرویشن ایریاز انڈر جورسڈکشن, یعنی جو ایریاز آپ کے انڈر آ رہے ہیں وہاں پہ ایکسیٹو کنزرویشن, ان کے آس پاس کے علاقوں کی بھی آپ نے جو ہے وہ دیکھ بھال کرنی ہے. 11th one is to supervise work of the staff by spot inspection and through progress reports. یہ ہیں جی مین responsibilities and tasks of assistant director wildlife. اب نیکسٹ ہم آتے ہیں ریکمینڈیڈ سلیبس کی طرف. ریکمینڈیڈ سلیبس میں جناب بکس آ رہی ہیں اور سلیبس آ رہا ہے. ریکمینڈیڈ سلیبس یہ بایوفنوم کے پلیٹ فارم سے ریکمینڈ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ PPSC کی ریکمینڈیشنز نہیں ہیں, آپ بالکل بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ PPSC والوں نے کوئی ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے یا ہمیں سلیبس دیا ہے کہ یہ آپ اناؤنس کر دیں. دس از ریکمینڈیڈ بائی ایکسپرٹس ایٹ بایوفنوم.
تو ریکمینڈیڈ سلیبس میں سب سے پہلے آتا ہے وائلڈ لائف آف پاکستان. اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں، امپورٹنٹ ڈیفینیشن کے بارے میں، آئیڈینٹیفیکیشن، ڈسٹریبیوشن، اسٹیٹس، کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ آف فشز، ایمفیبینس، ریپٹائل، برڈز اینڈ میملز آف میجر امپورٹینس ان پاکستان. یہ پریپیئر کرنا ہوگا آپ کو. نیکسٹ آگے چلیں تو فلاسفی اینڈ سگنیفیکینس آف وائلڈ لائف کنزرویشن، بایو ڈائیورسٹی اینڈ سسٹینیبلٹی آف وائلڈ لائف رولز اینڈ ریگولیشنز ان پاکستان، جس کے اندر پروونشل رولز بھی آتے ہیں اور فیڈرل مینجمنٹ آف وائلڈ لائف بھی آتا ہے. اس کے بعد ففتھ ون، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایجنسیز انوالوڈ ان کنزرویشن اینڈ دا مینجمنٹ آف وائلڈ لائف، جس کے اندر نیشنل آرگنائزیشنز بھی آتی ہیں اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی آتی ہیں. 6 is to study the protected areas in پاکستان، جس کے اندر سینچریز، گیم ریزروس، نیشنل پارکس وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد رامسر کنونشن کے اندر ویٹ لینڈس، رامسر کرائٹیریا، رامسر سائٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تھریٹنڈ اسپیشیز آف پاکستان کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہوگا، جس کے اندر ولنریبل، انڈینجرڈ، کرٹیکلی انڈینجرڈ اسپیشیز جو ہیں وہ آپ کو اسٹڈی کرنی ہوں گی. اینڈ دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ریکمینڈیڈ بکس. کون کون سی بکس جو ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہے تیاری کرنے کے لیے. اس میں سب سے پہلے آتی ہے مرل اینڈ ہارلے. اب یہاں پہ اسٹوڈنٹس اکثر حیران ہوں گے کہ وائلڈ لائف کے اندر زولوجی، ملر اینڈ ہارلے کا کیا کام ہے. تو جناب میں آپ کو بتا دوں، ملر اینڈ ہارلے زولوجی کے سب سے آسان اور سب سے زیادہ ریکمینڈیڈ بک ہے. سو یہ تو آپ کو سمجھ لیں کہ کرنی ہی پڑے گی ہر پوسٹ کے لیے. اس کے بعد ایس ایس علی کی وائلڈ لائف آف پاکستان آتی ہے. دین آڈم کی فنڈامنٹلز آف ایکالوجی آتی ہے. آر ایل اسمتھ کی ایکالوجی اینڈ فیلڈ بایولوجی آتی ہے، جو کہ ہائپر اینڈ رو پبلیشنز کی طرف سے آئی ہے. اس کے بعد ٹی جے رابرٹس کی دا برڈز آف پاکستان، پھر ٹی جے رابرٹس کی ہی دا میملز آف پاکستان، جو کہ ایکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے تھرو پبلش ہوئی ہے. دین وائلڈ لائف ایکالوجی اینڈ مینجمنٹ اور وائلڈ لائف آف پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ، ایم ایس خان کی طرف سے جو بک لکھی گئی ہے ایمفیبینز اینڈ ریپٹائلز آف پاکستان، یہ ریکمینڈ کی گئی ہے. اس کے علاوہ زیڈ بی مرزا کی لکھی ہوئی بک بایو ڈائیورسٹی آف پاکستان، یہ بایو فینوم کے پلیٹ فارم سے ریکمینڈیڈ بکس ہیں. فردر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو یہاں پہ ایک ویب سائٹ گیون ہے، جو کہ فارسٹری، وائلڈ لائف اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے. اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ہمارے بایو فینوم کے 2 نمبرز یہاں پہ گیون ہیں، آپ ان پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور آخر میں آپ کو ٹیک ہوم میسج یہ دینا چاہوں گی کہ کبھی بھی کسی پوسٹ کے لیے جب آپ اپلائی کریں تو اسے فار گرانٹیڈ نہ لیں، اسے بہت زیادہ سیریس لیں. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ٹائم آپ کی زندگی میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. دوبارہ پتہ نہیں یہ موقع آئے گا یا نہیں آئے گا، لہٰذا بہت 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 سیریس ہو کے اس کی پریپریشن کریں اور اپنا فل ٹائم دیں. جو بھی کام آپ کریں پوری ڈیڈیکیشن سے کریں. اینڈ سیکنڈ ون، دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. چیزیں انشاءاللہ بہتر سے بہترین ہوتی جائیں گی آپ کی لائف میں. جب آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ پازیٹیو چیزوں کو ٹریک کریں گے. جب آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں نا، تو نیگیٹیوٹی آلویز اٹریکٹس نیگیٹیو پیپل اینڈ نیگیٹیو تھنگس اراؤنڈ یو. سو بی پازیٹیو، اسٹے بلیسڈ اینڈ ہیپی. اللہ حافظ.